دوستو، آج کے سائنس اسٹڈیز پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے قبل ہم اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں کہ سائنس اپنے ترقی کے دوران اپنے مختلف چہرے دکھا چکی ہے۔ کچھ چہرے اس میں بہت خوبصورت ہیں اور کچھ چہرے بڑے بدنما بھی ہیں۔ آج جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا ٹائٹل ہے چینجنگ فیسز آف سائنس، یعنی سائنس کے بدلتے ہوئے چہرے۔ دوستو، سائنس کے اثرات جس طرح وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح پھیلتے جا رہے ہیں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جس طرح سے اسے متاثر کیا ہے، اسی اعتبار سے اس کی ڈیفینیشن اور اس کے بارے میں لوگوں کی رائے بدلتی جا رہی ہیں یا ان کی رائے میں تنوع پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر سائنس اب ایک انڈسٹری کے بطور سمجھی جاتی ہے، ایک ایسی انڈسٹری جس میں بڑے بڑے سرمایہ دار انوالو ہوتے ہیں، بڑی بڑی مشینری اس میں انوالو ہوتی ہیں اور ایک بہت بڑی ورک فورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جہاں جہاں سائنس میں کچھ بڑے کام ہو رہے ہیں اور بہت جگہوں پر ہو رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی اور تھرڈ ورلڈ کے بھی بعض ممالک میں بھی اور جو ڈیولپ ورلڈ ہے اس میں تو ہو ہی رہے ہیں، وہاں پر یعنی بہت بڑی بڑی مشینری کے بغیر اب اچھی سائنس نہیں ہو پاتی۔ ملینز اینڈ بلینز میں جو مشینیں ہیں وہ خریدی جاتی ہیں، تیار کرائی جاتی ہیں، تب جا کر کہیں بہت معیاری قسم کی سائنس ڈیولپ ہو پاتی ہے۔ تو سائنس ایک انڈسٹری ہو گئی ہے اور اس انڈسٹری میں صورتحال یہ ہے کہ اگر انویسٹرز کو اگر فائدہ نہ ہو، منافع نہ ہو، تو سائنس کے اس پروجیکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فائدہ اصل چیز ہو گئی ہے۔ دوسری بات بڑی اہم یہ ہے کہ اوور دی ایئرس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سائنس میں اور پاور میں بڑا گہرا تعلق قائم ہو گیا ہے۔ یعنی سائنس پاور کا ایک ذریعہ بن گئی ہے۔ ڈومینیشن سائنس کے ذریعے ہونے لگا ہے اور قومیں دوسری قوموں پر، ملک دوسرے ملکوں پر ڈومینیشن حاصل کرتے ہیں اس بنا پر کہ سائنس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے قوت حاصل کر لی ہوتی ہے، چاہے وہ اکانومک قوت ہو، چاہے وہ ملٹری قوت ہو، بلکہ ملٹری قوت ہی بہت زیادہ اہم ہے اور اس کی بنا پر ان کو ڈومینیشن حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے سائنس کا اور پاور کا بڑا گہرا رشتہ گویا کہ قائم ہو گیا ہے۔ جو لوگ ہمارے ایک اس جنرل اسلامک سائنس کو دیکھتے رہے ہیں ماضی میں، اب تو خیر وہ شائع ہونا بند ہو گیا، اس کے ایڈیٹوریل بورڈ پہ ایک صاحب کا نام تھا اسٹیفلر۔ اسٹیفلر ایک مشہور اور ایک معروف سوشیولوجسٹ آف سائنس ہیں۔ انہوں نے ایک دوسری رائے دی ہے سائنس کے بارے میں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سائنس مادی اور میٹیریل سبسٹنس کے مطالعے کا نام ہوتا ہو، بلکہ اینی اسٹڈی ایگزسٹنس کے کسی بھی ریلم میں اگر وہ سسٹمیٹک ہے، آبجیکٹیو ہے، تو وہ سائنس کہلائے گی۔ بس معیار یہ ہونا چاہیے اس کے اندر کہ اس میں ریشنلٹی ہو، اس میں آبجیکٹیوٹی ہو اور سرچ آف ٹروتھ ہو۔ تو کہ ایک جنرلائز انہوں نے کر دیا ہے، اٹس ناٹ سمپلی اے اسٹڈی آف میٹر بٹ اسٹڈی آف اینی تھنگ which is rational, which is objective, and in fact the seeker is in search of truth۔ جو اس معیار پر پورا اترے گا تو وہ سبجیکٹ جو اس طرح سے ڈیولپ ہوگا وہ سائنس ہی کہلائے گا۔ ایک بڑی ورکنگ قسم کی اور ایک انٹرسٹنگ ڈیفینیشن ہے یا ایک آسپیکٹ ہے سائنس کا جو اسٹیفلر نے ڈیولپ کیا ہے۔ ایک چیز اور بڑی اہم ہے اس کے اندر، اب سائنس کے اندر اسکل کا ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ کے پاس اگر اسکل نہیں ہے، یو آر سمپلی اے تھنکر، اگر آپ اس سے سوچتے ہی ہیں، صرف کچھ چیزوں میں کچھ میٹر کے یا کسی وجود کے اندر جانے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس کوئی اسکل ہونا چاہیے۔ اسکل سے مراد یہ ہے کہ آپ کچھ پرابلم کو سالو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو گویا کہ آپ سائنس کے لیے انٹرسٹنگ آدمی ہیں، انٹرسٹنگ وجود ہیں یا سائنس کے لیے اہم ہیں۔ اسی طرح سے کیا آپ نے اپنے ورک کے دوران کچھ ایسے کام کیے ہیں
جو کہ اس کو ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی کہہ سکیں. کیا ایسا کچھ کام کیا ہے آپ نے؟ یعنی اسکل ہے اور انٹلیکچوئل پراپرٹی کے مالک ہیں آپ، تو یو آر امپورٹنٹ فار سائنس. سائنس آپ کو تسلیم کرے گی، سائنس آپ کو مانے گی، آپ کو اہمیت دے گی. ایک اور نقطۂ نظر، اب دیکھیں کیونکہ سائنس کی اپلیکیشن اور سائنس کا ایکسپوزر بہت زبردست ہو گیا ہے، اب اس سے مختلف قسم کے ویو آ رہے ہیں اور بڑے امپورٹنٹ، بڑے انٹرسٹنگ ہیں اور یقیناً سب اپنے تجربات مشاہدات پر بیسڈ ہیں. ایک مشہور اور بہت معروف رائٹر ہیں سارا ہارڈنگ. تو سارا ہارڈنگ جو ہے بیسیکلی فیمنسٹ رائٹر ہیں، لیکن شی رائٹ فرام دی پرسپیکٹو آف سائنس. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سائنس ڈیولپ ہو رہی ہے بیسیکلی اس کی نیچر جو ہے شونسٹ ہے، وہ ڈومینیشن چاہتی ہے، اور خاص طور پر ان ویلیوز کا ڈومینیشن جو ویسٹ کا جو مرد ہے، میل جو ویسٹرن میل ہے، وائٹ میل ہے، اس کی جو ویلیوز ہیں وہ ان کو کیٹر کرتی ہے. گویا وہ ایک قسم کی شکایت کر رہی ہیں، یہ بات حقیقت بتا رہی ہیں کہ اس پورے ویسٹرن معاشرے کے اندر یا ویسٹ کے سائنسی معاشرے کے اندر جو بیسیکلی جو ویلیوز کام کرتی ہیں، جو ویلیوز آپریٹ کرتی ہیں، وہ بنیادی طور پر وہ ہوتی ہیں جو کہ ویسٹرن مین کو سپورٹ کرتی نظر آتی ہیں. یعنی ویسٹرن مین جن کو ویلیوز گردانتا ہے وہ ویلیوز سائنس میں آپریٹ ہوتی ہیں. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وومن کے خلاف وہاں انجسٹس ہوتا ہے. وومن از ڈسکریج ٹو ڈو سائنس یا ٹو کریٹ سائنس اور اپلائی ہر اون ویلیوز، ہر اون انڈرسٹینڈنگ. یہ ایک بڑی شکایت ہے اور یہ واقعہ ہے. جو بہت مشہور رائٹر ہیں سارا ہارڈنگ، اور انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ جذباتی نہیں بلکہ بہت یعنی اپنے سروے پر اور اپنے اسٹڈیز پر بیس کرتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. ایک اور بات ہے یہ کہ کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ سائنس، اور یہ حقیقت ہے کہ سائنس گولم کے مانند ہے. واٹ از گولم؟ گولم کے بارے میں یہ بات ہے، گولم اصل میں یہ یہودیوں کا ایک وہ ہے اساطیری ایک وجود ہے، ایک میتھولوجیکل ایک وجود ہے جس کے بارے میں تصور یہ ہے کہ گولم کو انسان نے پیدا کیا اور انسان نے مٹی اور پانی کے آمیزے سے، مکسچر سے اس کو بنایا، اور یہ ایک ایسا وجود ہے جو کہ زندہ وجود ہے، اور اس کو جادو اور ٹونے وغیرہ کی اس کو جب اس کے پاس جو صلاحیت اس کا حاصل ہوتی ہے، اور یہ اپنے مالک اور اپنے آقا کے لیے ہر وقت ایک کام کرتا رہتا ہے، اور اگر کبھی یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے تو یہ اپنے مالک کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. تو گویا سائنس کی صورتحال ایسی ہے کہ سائنس کو انسان نے تخلیق کیا ہے، انسان کے ایفرٹس کے نتیجے میں وہ بنی ہے، اور لیکن وہ اگر وہ کنٹرول میں نہ رہے تو انسان کے لیے وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. گولم کے بارے میں یہ ہے معروف بات یہ ہے کہ یہ یہودیوں کا ایک اساطیری تصور ہے، اساطیری وجود ہے، اور یہ وجود ایسا ہے کہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے EMETH. ایک عبرانی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سچائی، ٹروتھ. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ جو وجود ہے گولم کا، یہ سچائی ہے، یعنی اس کی طاقت سچ ہے، اس کی قوت حقیقت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وجود کو یہ بھی معلوم ہے کہ سچائی کیا ہے، یعنی خود اس کو نہیں معلوم سچائی کیا ہے، لیکن خود اس کی طاقت و قوت جو ہے یہ حقیقت ہے. تو گویا سائنس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ ایسی سچائی ہے، ایسی قوت ہے، اس کے بعد طاقت بہت زیادہ اس کے پاس طاقت ہے، لیکن اگر وہ کنٹرول میں رہے تو جن کے کنٹرول میں ہے ان کے کام آتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کنٹرول میں نہ رہ پائے تو خود ان کو جو اس کے مالک ہیں، یعنی جو اس کو پیدا کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ، بہت سگنیفیکنٹ ایک آبزرویشن ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے. اب آپ دیکھیں ایک انڈین آتھر ہے آشیش ناندی، ایک بہت مشہور مفکر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ سائنس جو ہے بیسیکلی یہ اس کے اندر وائلنس پایا جاتا ہے، اس کی نیچر کے اندر وائلنس ہے. یعنی جب آپ کسی سبجیکٹ کو، اس موضوع پر ہم پہلے بھی کبھی گفتگو کر چکے ہیں بلکہ اشارتاً گفتگو کی ہے، جب کسی سبجیکٹ کو یعنی اس آبجیکٹ کو اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ پر پہلے تو یہ سائنس جو ہے وہ وائلنس کرتی ہے اس چیز کو جس کا وہ مطالعہ
جو زیر مطالعہ ہے اس کو وہ توڑ پھوڑ نہیں لیتی، اس کو بریک ڈاؤن نہیں کر لیتی، اس کو فریگمنٹیشن نہیں کر لیتی، اس وقت تک یہ جو حقیقتیں ہیں، جو سچائیاں ہیں اس کے اندر انوالو، ان کا وہ اس پر کھل نہیں پاتی، آشکارا نہیں ہو پاتی۔ تو پہلے اس وجود پر وائلنس ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وجود جو زیر مطالعہ ہے وہ تشدد اس پر کیا جاتا ہے، اس کا فریگمنٹیشن کیا جاتا ہے، اس کو توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، تب یہ حقائق اور یہ سچائیاں سامنے آتی ہیں، سائنس کی سچائیاں۔ اس طرح سے اس نے کہا کہ یہ اس کے اندر وائلنس جو ہے انگرینڈ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بھی یہ ہے کہ جو اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں، اس سائنس کے بینیفیشری ہوتے ہیں، ان پر بھی ظلم ہوتا ہے، ان پر بھی وائلنس ہوتا ہے۔ یہ وائلنس آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بڑی عجیب غریب بات ہے، لیکن جہاں جہاں یہ سائنس گئی ہے، یعنی جہاں جہاں مغربی تہذیب اس سائنس کو لے کر گئی ہے، اس فارمیٹ میں سائنس کو لے کر گئی ہے، وہاں کوشش یہ ہوئی ہے کہ وہاں پہلے سے جو موجود بنیادی سائنسز تھیں، جو لوکل سائنسز تھیں، جو لوکل علوم، لوکل ٹیکنالوجی موجود تھی، اس کو آہستہ آہستہ اس نے ختم کر دیا ہے، اور اس کے بعد اپنی سائنس، اپنی ٹیکنالوجی کو انہوں نے وہاں پہ انٹروڈیوس کرایا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ کسی بھی کوئی بھی معاشرہ اس کے اندر اپنی کچھ نالج سسٹم نہ ہو، اس کی اپنی ٹیکنالوجی کا ڈیولپمنٹ یا گروتھ نہ ہوئی ہو۔ جہاں جہاں یہ کالونیل پاورز گئی ہیں، جو علاقے کالونی بنے ہیں، وہاں کے جو مقامی سسٹمز ہیں، چاہے وہ مقامی سسٹم آف انڈسٹری ہو، چاہے وہ مقامی سسٹم آف میڈیسن ہو، کوئی بھی سسٹم ہو، ہمیں معلوم ہے کہ مغلوں کے دوران مغلیہ پیریڈ میں یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت زبردست تھی، اور بڑی قیمتی چیزیں، کپڑے مختلف طرح کے یہاں سے بن کر جاتے تھے اور باہر گویا کہ وہ ایکسپورٹ ہوتے تھے۔ لیکن جب یہ پورا ملک ہمارا ویسٹرن پاور کے کالونی بنا تو آہستہ آہستہ یہ ایکسپورٹ ختم ہو گئی، اور یہاں کا جو را میٹیریل تھا وہ یورپ جانے لگا۔ تو جو گویا یہاں کی جو ایکسیلنس لوگوں نے حاصل کر لی تھی وہ ختم ہوتی چلی گئی، اور صرف را میٹیریل کی یہاں سے ایکسپورٹ ہونے لگی یورپ، اور وہاں سے بن کے جو سامان آتا وہ پھر یہاں کے مارکیٹ میں بکتا۔ یہ صورتحال صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے ان علاقوں میں جہاں جہاں کالونی بنی ہے وہاں پر ہی ویسٹ کے لوگ گئے ہیں، وہاں کی مقامی ٹیکنالوجیز کو، سسٹم آف نالج کو، وہاں کے میڈیکل سسٹم کو انہوں نے ختم کیا ہے، کہیں بائی فورس آف لا اور کہیں بعض اوقات دوسرے انداز سے اس کو ختم کیا ہے، اور اپنا سسٹم جو کہ ویسٹرن سسٹم ہے اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے، اور اس طرح سے کیا ہے کہ کہا یہ گیا ہے دس از ریچر ون، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے، اور آپ کا جو سسٹم ہے وہ ریڈنڈنٹ ہے، پرانا ہے۔ گویا اس طرح سے جو بینیفیشری ہیں سائنس کے ان کو بھی گویا کہ نقصان پہنچایا ہے، ان کے ساتھ بھی وائلنس کیا گیا ہے۔ سائنس آج کے دور میں گویا اس کی پوزیشن ایک مذہب کی سی ہو گئی ہے۔ جیسے ایک زمانے میں جتنی مملکتیں ہوتی تھیں، بادشاہتیں ہوتی تھیں، وہ مذہب کی ڈیفینڈرز ہوتی تھیں، یعنی جتنی آپ جنگیں دیکھتے ہیں ماضی میں وہ اکثر و بیشتر مذہب کی بنیاد پر یا مذہب کے نام پر یا مذہب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لڑی گئی ہیں۔ گویا مذہب کے جو ٹھیکیدار تھے، مذہب کے جو سیویئر تھے، وہ حکومتیں ہوا کرتی تھیں، بادشاہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ اب اس زمانے میں سائنس کے ڈیفینڈرز جو ہیں وہ گیا کہ حکومتیں ہیں، پولیٹیکل سسٹم ہے۔ یہ ایک نیا پہلو ہے جو آج ہمارے سامنے آیا ہے۔ اب آپ اس پوری پس منظر میں دیکھیں کہ سائنس کی کوئی ایک کامن ڈیفینیشن متعین کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ اصل میں ایک ایسی ٹیریٹری ہو گئی ہے، ایک ایسا علاقہ ہو گیا ہے اس پر بہت سے لوگوں کا کلیم ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے۔ ہر آدمی جو کسی بھی گروپ سے، کسی بھی برانچ سے، کسی بھی سمت سے وہ آئے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ یہ سائنس ہماری ہے۔ سوشل سائنٹسٹ ہو، اکانومسٹ ہو، سائیکولوجسٹ ہو، فزیکل سائنس کا آدمی ہو، بایولوجیکل سائنس کا آدمی ہو، وہ اپنے انداز سے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو اسی ٹرم میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑی ایک کمپلیکس قسم کی گویا کہ ایک سسٹم آف نالج ڈیولپ ہوا ہے۔ چلتے چلتے ایک آخری بات میں ایک سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پورے سینیریو میں جو چیز سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے وہ سائنس کا وہ پرانی پکچر ہے
جو جب سائنس مغرب کے اندر ہی اگر ہم مان لیں وہاں ڈیولپ ہو رہی تھی، تو جو سائنسداں کے بارے میں جو تصور دیا گیا تھا کہ وہ نیم مذہبی اور بہت ہی بولڈ آدمی ہے، جو کام بڑی تندہی سے کام کرنے والا آدمی ہے، اب اور اس کے نتیجے میں بیسک سائنسز پیدا ہوئی تھی. سب سے زیادہ سفر جو اب ہو رہی ہے بنیادی طور پر وہ بیسک سائنس ہو رہی ہے. جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ بیسک سائنس میں اگر آپ کچھ ریسرچ کریں، کچھ پیپر شائع کرنا چاہیں، ان کا پیپرز کا کسی اچھے امپیکٹ فیکٹر میں شائع ہونا بڑا مشکل ہے. بڑے جو جرنلز ہیں، نیچر، سائنس اور اس طرح کے دوسرے جرنل ہیں، وہاں پر کام کا فلیشی ہونا بہت ضروری ہے. یعنی جب تک کہ بہت ہائی فائی انداز میں کچھ آپ نمبروں کی شکل میں کچھ چیز نہ پیش کر دیں، اس کی اپلیکیشن نہ بتا سکیں، اس وقت تک ان جرنلز میں اس طرح کی تحقیقات کا جگہ پانا ناممکن سا ہو گیا ہے. اور اب وہ بریڈ اور وہ نسل سائنسدانوں کی جو بیسک سائنسز میں کام کرتی تھی اور بنیادی حقائق کی جستجو کرتی تھی دنیا میں، اب وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. جو جرنل اس طرح کی چیزیں شائع کرتے ہیں ان کے امپیکٹ فیکٹر بھی بہت کم ہوتے ہیں، اور جو فلیشی شائع کرتے ہیں ان کے امپیکٹ فیکٹر بہت ہائی ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہر شخص بڑے سے بڑے اور زیادہ امپیکٹ فیکٹر والے جرنل میں اپنے پیپر شائع کرنا چاہتا ہے. یہ صورتحال ہے اس وقت سائنس کی، اور یہ مختلف چہرے ہیں جو آج ہمارے سامنے ڈیولپ ہو کے آ رہے ہیں. اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.